ہم بھی عجیب لوگ ہیں، گزارا مزاج کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور پسند شکلیں دیکھ کر کرتے ہیں۔ آپ کی یہ جیت نہیں ہے کہ آپ خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں۔ آپ کی جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی آپ کا احسان اور اخلاق دیکھ کر اچھے بننے کا ارادہ کر لے۔ کون جھانکے بھلا اپنے گریبانوں میں، دل کی بڑائی ہی باقی نہیں انسانوں میں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلوں کو بھی موت ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں دلوں کو بس فرض کی پابندی کرواؤ، ہاں جب اس میں زندگی لوٹ آئے تو انہیں نوافل سے سجانا شروع کرو۔ کتابیں پڑھنے سے بھی اگر آپ کی نفرت میں کمی نہیں آ رہی اور آپ کی سوچ نہیں بدل رہی تو سمجھ جائیے آپ غلط کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے الفاظ کے پردے کا خیال رکھنا چاہیے، لفظ بھی حیا رکھتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کی شخصیت دوسرے کی نظر میں خراب کر سکتا ہے۔ شریفوں اور چوک چوراہے پر بیٹھنے والوں کی بات کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ چلتی ہے، خوشی اور غم آگے پیچھے رہتا ہے۔ زندگی کو مضبوطی سے جینا ہوتا ہے اور ہمت رب کی محبت اور اس کے کلام سے جڑنا دیتا ہے۔ ہر تعلق نبھانے کا الگ انداز ہوتا ہے، اگر سورج کو گھورو گے تمہیں اندھا بنا دے گا۔ رات جتنی گزرتی جاتی ہے اتنا ہی صبح ہونے کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ممکن ہی نہیں کہ تکلیف کی رات کی سحر نہ ہو۔ اچھی سوچ، اچھے خیالات اور اچھی نیت انسان کے چہرے پر صبح کی خوبصورت تازہ دھوپ کی طرح روشنی لانے کی وجہ ہوتی ہیں۔ خواہشات کم ہوں اور تعلقات کم لوگوں سے ہوں تو زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ جہاں کسی ایمان والے کا دل لگ ہی نہیں سکتا۔ اس کی روح ہمیشہ اپنے اصل گھر جنت کی جستجو کرتی ہے۔ وہ غموں کو دل سے لگا کر اپنے رب کی قربت کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کہنے کو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مگر نہ پڑھنا آتا، نہ سمجھنا آتا، نہ کبھی جاننے کی کوشش کی کہ قرآن میری رہنمائی کیسے کرتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنے خواب کسی چیز میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے، موم کی ایسی سیل جو کوئی کھول نہ سکے۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لیے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیوں کے لیے صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسانوں کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالا بھی اسی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت اور کسی کو انعام کی صورت۔ مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک کھنڈر سے گزرا، فرمایا مجاہد اسے آواز دو، اے کھنڈر تیرے رہنے والے کہاں ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے آواز دی تو ابن عمر نے فرمایا وہ سب چل بسے اور ان کے اعمال رہ گئے۔ استغفار انسان کو ناپسندیدہ کاموں سے ہٹا کر پسندیدہ کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔
ناقص عمل کے بجائے مکمل عمل پر لگا دیتا ہے اور اسے ادنیٰ مقام سے اٹھا کر اعلیٰ اور اکمل مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو احساس مند بناتا ہے۔ بہت جلد مصیبتیں آپ کو یہ سمجھا دیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی سہارا نہیں ہوتا۔ آپ کی بے تحاشا بربادی اور برداشت کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے معاملات میں بھلائی عطا کیجیے اور ہمارے دل میں یقین رکھ دیجیے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، کڑوی حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ دل کی موت کی ایک نشانی یہ ہے کہ برائیوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ مند دوائیوں میں سے ایک دعا میں جلدی کرنا ہے۔ میرا خواب ہے کہ میں اس زندگی سے اسی پاکیزگی کے ساتھ نکلوں جس کے ساتھ میں اس میں آیا ہوں۔ فضیلت لوگوں سے ملنے میں ہے، مگر سلامتی تنہا رہنے میں ہے۔ جس نے ملے ہوئے میں سے کسی کو کچھ دیا، اسے سب کچھ دینے والے کی طرف سے دیا جائے گا۔ گناہوں کے صحرا میں استغفار کرنے والوں کے قافلے بچ جاتے ہیں۔ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے چپکے چپکے دعا کریں، کیونکہ محبت ایک دعا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے چاہنے والے کس مصیبت یا تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ شاید غیب کی دعا سے آپ ان کی تکلیف کو دور کر دیں۔ اے مسافر، اپنا دل کسی بھی منزل پر مت لگا، وگرنہ روانگی کے وقت غمزدہ ہونا لازم ہوگا۔ ہر چیز کو ظاہر کیجیے۔ آپ جنت میں نہیں رہتے کہ لوگ آپ کے دل کی بات جان جائیں۔ ہمیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھے گا جس کا غم ہمارے غم سے ملتا جلتا ہو۔ ایک دن ہم بغیر الوداع کہے ہی رخصت ہو جائیں گے۔ ہم جو چاہتے ہیں اور جو نہیں چاہتے سب یہیں رہ جائے گا۔ میں ان سے ڈرتا ہوں جن سے میں محبت کرتا ہوں، کیونکہ صرف وہی مجھے تکلیف دے سکتے ہیں۔ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے والا پہنچ نہیں سکتا اور شک کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ جس نے غم کی حالت میں اطاعت کا سجدہ کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ جس شخص نے لوگوں کے ڈر سے نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کا کام چھوڑ دیا، اللہ کی طرف سے اس کی ہیبت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ پھر اگر وہ اپنی اولاد یا غلام کو بھی کوئی حکم کرے تو اس کی اطاعت وہ لوگ نہیں کریں گے۔ خوبصورت دل ہمیں بہت کچھ دے جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ مسکراتے ہیں اسے چھپا کر رکھیں۔ لوگ لمبے ساتھ سے نہیں، اپنے گہرے اثر کے بنا پر یادوں میں رہتے ہیں۔ بہترین لوگ لوگوں کے بارے میں کم سے کم باتیں کرتے ہیں۔ اپنے عمل سے توبہ کریں،
کیونکہ توبہ وہی قبول ہوتی ہے جو عمل سے کی جائے، صرف زبان والی توبہ پر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ آپ کا معاف کر دینا دوسروں کے لیے تحفہ ہے، لیکن بھول جانا اپنے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایک سننے والے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جو آپ سے جھگڑا نہ کرے، نہ کوئی مشورہ دے اور نہ ہی آپ کو برا سمجھے، بس آپ کے دل کی باتیں سن لے۔ دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے دوبارہ ملوا دیتی ہیں۔ وہ روح جو تیری روح کی طرح ہے، وہ جانتی ہے کہ تجھ سے بلا لفظوں کے کیسے بات کرنی ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ زندگی اس مقصد کے لیے نہ صرف کی جائے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے، جو خوف کے عذاب سے نہیں بچ سکتی، اور وہ مقصد تیری ہستی کو پیدا کرنے والے نے واضح فرما دیا ہے۔ پیدا کرنے والے کی چاہت کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف زدہ ہوگی۔ خالق سے دوری جس شکل میں بھی ہو ڈر پیدا کرے گی، اور خالق کا قرب جس حالت میں بھی ہو خوف سے نجات دے گا۔ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ بات انسان کی سمجھ سے بالا ہے کہ انسان جان ہار جائے اور مقصد جیت جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ ہار گئی اور مقصد جیت گیا۔ امام علیہ السلام قربان اور اسلام زندہ رہا۔ منزل والے کے پاس جذبوں کی فراوانی ہوتی ہے، وہ یقین والے ہوتے ہیں۔ منزل کا سفر شاید پہلے قدم کا ہی نام ہے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو منزل کی جانب ہو وہی منزل ہے۔ ہر علم کے برعکس ایک علم ہے۔ اپنے علم کو مخالف علم کی زد سے بچانے کا علم بھی آنا چاہیے۔ چراغ جلانا آسان ہے، اسے آندھیوں سے بچانا ضروری بھی ہے اور مشکل بھی۔ ہر خواہش کے برعکس ایک خواہش موجود رہتی ہے، اور انسان کے اندر تضاد اور بے یقینی اسے وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتی۔ خوش قسمت انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے اور صحیح قدم صحیح وقت پر اٹھاتا ہے، اور نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ بے چینی میں آرزو کا چراغ بجھا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خود کو ایک تکلیف میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے چینی کو تحریک بناتے ہوئے نئی راہیں تلاش کر لیتے ہیں، اور اس طرح پرانے ڈھانچوں پر نئی تعمیر استوار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسروں میں جہالت تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اپنے آپ میں جہالت تلاش کرو اور جاہلوں میں دانائی ڈھونڈ نکالو، آپ کی منزل آسان ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو علم اور حلم عطا کرے۔ خدا آپ کو بے معنی لمبی باتوں کی پریشانیوں سے بچائے، اور آپ کو اپنے علم کے اظہار کی جہالت سے بچائے۔ خدا آپ کو ادب سکھائے، تابعداری سکھائے۔ بس یہی سب سے بڑا علم اور یہی سب سے بڑی سچائی ہے، اور سچ پوچھو تو یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ آپ فرماتے ہیں، غریبی اس نے دی ہے جس نے تمہیں امیری دی ہے۔ تم امیری کا شکر ادا کرو اور ہم غریبی کا شکر ادا کریں۔ چٹھی تو ایک طرف سے آئی ہے، تیری چٹھی پر اور لفظ لکھے ہوئے ہیں، جبکہ میری چٹھی پر اور حرف لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر بھیجنے والا ایک ہی ہے تو چٹھی جو بھی آئی ہے شکر کی بات ہے۔ غم ایک بہت بڑی عنایت ہے، یہ بڑے لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ غم انسان کو ولی بنانے کا سب سے تیز راستہ ہے۔ غم کے اندر جو سمٹ گیا اور اطاعت میں چلا گیا، وہ فوری طور پر اللہ کے پاس پہنچ گیا۔
غم میں پریشان نہ ہونا، غم میں گھبرانا نہیں، بلکہ غم کو پہچانو، غم کو محسوس کرو۔ غم اللہ کا قرب ہے، یعنی غم اللہ کے قرب کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا کہ جناب دنیا اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے، اس قدر مادہ پرست کیوں کر ہو گئی ہے؟ بابا جی نے جواب دیا، دنیا بہت اچھی ہے، جب ہم اس پر تنگ نظری سے نظر ڈالتے ہیں تو یہ ہمیں تنگ نظر دکھائی دیتی ہے، جب ہم اس پر کمینگی سے نظر دوڑاتے ہیں تو یہ ہمیں کمینی نظر آتی ہے، جب اسے خود غرضی سے دیکھتے ہیں تو خود غرض ہو جاتی ہے، لیکن جب اس پر کھلے دل، روشن آنکھ اور محبت بھری نگاہ سے نظر دوڑاتے ہیں تو پھر اسی دنیا میں کیسے کیسے پیارے لوگ نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے پوچھا، جناب یہ محبت ہوتی کیا ہے؟ بابا جی نے فرمایا، محبت دوسرے کے اندر چھپی ہوئی خوبی کا نقاب اتارنے کا نام ہے۔ جس شخص میں جو کوئی بھی خوبی ہو اس پر ایک چھلکا چڑھا ہوتا ہے، اس کی خوبی نظر نہیں آتی، اس چھلکے کو اتارنے کا نام محبت ہے، پردہ ہٹانے کا نام محبت ہے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے میں کو ختم کرو۔ میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر سے چبھو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی تمام مصیبتیں بھول جانا چاہتے ہیں تو اپنے سائز سے 1 نمبر کم کا جوتا پہن کر لمبی سیر پر نکل جائیں۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہو، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان کم ہو۔ بندگی کی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کا ہو جاتا ہے۔ جس کی بندگی کرنا چاہتا ہے اس کا بندہ ہو جائے تو یہی بندگی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میرا پوتا کہتا ہے، دادا ہو سکتا ہے کہ درخت ہماری طرح ہی روتا ہو کیونکہ اس کی باتیں کوئی نہیں سنتا۔ میں نے کہا کہ وہ پریشان نہیں ہوتا، نہ وہ روتا ہے، وہ خوش ہے اور ہوا میں جھومتا ہے۔ کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ خوش ہے؟ میں نے کہا کہ وہ خوش ایسے ہے کہ ہم کو باقاعدگی سے پھل دیتا ہے، جو ناراض ہوگا تو پھل نہیں دے گا۔ ایک سمجھدار انسان جب زندگی کے سفر پر نکلتا ہے تو آسان راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ بلندی پر جانے کا ارادہ بنا کر نہیں نکلتا کہ نیچے گرنے کے خوف سے کانپتا رہے۔ وہ تو بس سفر پر نکلتا ہے اور راستے سے جھگڑا نہیں کرتا۔ جو جھگڑا نہیں کرتا وہ منزل پر جلد پہنچ جاتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جیسے میرے بیٹی کی شادی پر بانو اپنے دوپٹے سے میرے سمدھی کے لیے کرسی پوچھتی تھی اور ہم انہیں بٹھانے کے لیے بے چین پھرتے تھے، کیا ویسا ہی احترام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل میں پیدا کر سکیں گے؟ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ تم کچھ ہو،
کیونکہ ہمارا رب کچھ بھی بیکار نہیں بناتا۔ ایسی محفلوں سے بچیں جہاں لوگ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے اور ان کی ٹانگ کھینچنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، جہاں لوگ دوسروں کا ٹھٹا اڑانے اور دوسروں کا مذاق بنانے اور اوپر سے تالیاں بجانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ دوستی کے جھوٹے دعوے کے بھرم میں رکھنے کا عکس مہیا کرتے ہیں۔ اپنی نظر صاف رکھیں، کان بند رکھیں اور ذہن پاکیزہ رکھیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب انسان کا توکل کمزور پڑ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کو جھٹلا کر ان آسائشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے جن سے وہ محروم ہوتا ہے۔ اس طرح وہ عجز اور شکر سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لالچی انسان کے نصیب میں اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ چیزوں کا حصول، چیزوں کی محبت، چیزوں کی نمائش، چیزوں کا غرور، فنا یعنی دنیا کی دیس کی باتیں ہیں، اور بلند سوچ اور بلندی نگاہ باقی رہنے والی بستی کے نشانات ہیں۔ فنا فنا ہے اور باقی رہنے والی زندگی باقی رہے گی، یعنی خیال کی بلندی بقا کی دنیا ہے، اور باقی رہنے والی زندگی کا سفر اس وقت تک ناممکن ہے جب تک فنا اور فنا کی محبت سے نجات نہ حاصل کر لی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ زندگی اس کے لیے گزارو جو تمہاری وجہ سے زندہ ہے۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اس جدید دور میں بھی انسان اسرار سے محبت کرتا ہے۔ اندیکھی، انچاہی، ان سمجھی منزلیں اسے کھینچتی ہیں۔ انسان کی سرشت ٹھہرے ہوئے پانیوں کی مانند ہے جس میں ہر قسم کا عکس پڑتا ہے۔ درختوں میں رہے تو درختوں جیسا، پہاڑوں میں رہے تو پہاڑوں جیسا، اٹل مضبوط جانوروں میں بسیرا کرے تو انہی کی مانند حیوان، اچھوں کی صحبت ملے تو فرشتہ، رذیلوں کا رنگ ملے تو شیطان۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ سزا کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کوئی آئینہ دوبارہ لوہے میں نہیں بدلتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بنتی، پکا ہوا انگور پھر سے کھٹا نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اپنے آپ کو بالغ بنا لو اور بری تبدیلیوں سے محفوظ ہو جاؤ، ایک روشنی بن جاؤ۔ یہ نفس دوزخ ہے، اور دوزخ اژدہے کی مانند ہے کہ وہ دریاؤں سے بھی نہیں بھرتا، 7 سمندر پی لے پھر بھی اس کی سوزش کم نہ ہو۔ اس دوزخ میں پتھر اور پتھر دل انسان ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اگر ہر شخص پہلے ہی سے اپنے عیب دیکھ لیتا تو اپنی اصلاح سے کب خالی ہوتا۔ دوسروں کے عیب نکالنے والے لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، اس لیے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ بے وفاؤں کی مہربانی پرانے پل کی طرح ہوتی ہے، انسان بے خبری میں اس پر سے گزرتا ہے تو پل بیٹھ جاتا ہے۔ قدرت ہماری تقدیر سے مکمل طور پر آگاہ ہے، چلو اپنی داستان خاموشی کی زبان میں سنائیں۔ یوں کسی بندہ ابتر کو نہ کہیے کمتر، کیا عجب حشر کے دن آپ سے بہتر نکلے۔ نیک لوگوں کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، وہ چاہے گرم کہے چاہے سرد، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو، سچائی اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنا کیا ہے؟
اپنے آپ کو ذلیل اور مٹی بنا لینا۔ اللہ کی وحدانیت سیکھنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو واحد کے سامنے فنا کر دینا۔ تو اگر چاہتا ہے کہ روشن ہو جائے تو اپنے وجود کو وجود عطا کرنے والے کے وجود میں فنا کر دے، تو تانبے سے کیمیا بن جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح جیت لیتی ہے۔ اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ تو اپنی فکر سے قرآن میں تعویل نہ کر، اپنے آپ کو بدل، اپنی فکر میں تبدیلی پیدا کر۔ سخاوت اللہ سے رابطہ پیدا کرتی ہے تو مال میں برکت ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے۔ نماز کی نیکی بدی سے بچاتی ہے، نماز شیطان سے تیری محافظ ہے۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے قبول ہونے یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام؟ اللہ کے کام بے چوں چرا کرنے چاہیے۔ سینکڑوں ماں باپ کی بردباری اللہ کی بردباری کے سامنے ہیچ ہے۔ ان کے حلم اللہ کے حلم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے آگے جھاگ جو کہ آتی جاتی رہتی ہے، مگر سمندر اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ جو کوئی ایک بہترین دوست رکھتا ہے اسے آئینے کی ضرورت نہیں۔ پیسہ خرچ کرنا سخی کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سپرد کر دینا ہے۔ اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی، اور اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نئی جان دی جائے گی۔ نصیحت کا دودھ محبت اور صاف دلی سے جوش میں آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ کسی کی دعا کا اثر ہو، یہ دور ہی کسی کی دعا کا اثر ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بات اب ہمارے بس کی نہیں رہ گئی، بات اب اس کے بس کی ہے۔ ہر چیز ضرور ٹھیک ہو جائے گی، کچھ عرصے بعد کی تو بات ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور آپ یہ کہیں کہ اس کے علاوہ بھی زندگی جینے کا طریقہ ہے، تو یہ شرک ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رنجش بیکار ہے، تم بھی فانی وہ بھی فانی، اب جھگڑا کس بات کا؟ آپ میں اور تو میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے، موت سر پر کھڑی ہے۔ گناہ کی دعوت میں اتنی بات کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو صرف اتنی بات سے آپ کی بخشش پکی ہو جاتی ہے، یہ بات پکی ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہو جائے کہ بہت ساری باتیں تو جواب کے قابل ہی نہیں ہوتی، تو آپ سمجھدار ہیں۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ ابلیس خدا کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کا حکم ماننے سے انکار کر گیا۔ اس نے تکبر کیا، کفر کیا، اس لیے کہ اسے انسان کی اہمیت کا شعور حاصل نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے مصور سے پیار ہے، لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں، تو اس شخص کو کیا کہا جائے؟ غم ہی وہ طلسم ہے جس سے عطار، رومی، رازی، غزالی اور اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ غم ذاتی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔
بدمزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہو جانا ہے، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کی غلط استعمال کا مجرم ہوتا ہے۔ جب بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک حقیقی وجود کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہ ذہانت علم اور دانش ہے جس سے انسان اللہ کو قریب تر محسوس کرتا ہے، اور عقل اور معرفت اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ جب دل کا آئینہ صاف ہو جائے تو دل کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شخص دل کے آئینے میں جمال الہی کا نقش دیکھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے، جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک آسان سی بات ہے کہ آپ دل کے ساتھ توبہ کرو تو ماضی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، پھر آپ معصوم ہو گئے، معاف ہو گئے، آج سے نئی زندگی شروع ہو گئی، اور شروع کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور گلہ نہ کرنا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو میرے متعلق قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ میں اس کو معاف کرتا ہوں لیکن تیرے اعمال ضائع کرتا ہوں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، بس آپ لوگ اللہ سے چالاکی نہ کرنا، آپ سیدھا سادہ مان لینا کہ بس غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ سے معافی مانگ لے، نے کبھی نہ کہنا کہ جی حالات ہی ایسے تھے، میں وہاں پر کیا کرتا۔ اپنے گھر کو آسان کر لو، جس شخص کا گھر آسان ہو گیا اس کا وجود آسان ہو گیا اور زندگی آسان ہو گئی۔ آخرت میں عطا کیا ہوگی جب اللہ آپ کو اپنے دیدار کے قریب لائے؟ زندگی میں عطا کیا ہے جب آپ کے گھر میں آسانی ہو اور آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ آسانی کرے، آپ کے ساتھی کا عمل اتنا خوبصورت ہو کہ آپ کے اعتماد کو تکلیف نہ ہو۔ پریشان کون شخص ہے؟ وہ مسلمان پریشان ہے جو باہر والوں کا ذہن رکھتا ہے اور اندر والوں میں رہتا ہے۔ خیال کرو کہیں منافقت نہ پیدا ہو جائے، دھیان کرو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ فضل ہے اپنے ذہن کی رسائیاں اور ذہن کی کاریگریاں چھوڑ دینا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے اس کا فضل مانگنا۔ فضل جو ہے ہر حال میں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اللہ جب چاہے فضل ہو سکتا ہے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرنا چھوڑ دو، شکایت کرنا چھوڑ دو اور تنقید کرنا چھوڑ دو۔ جو آدمی تنقید کرنے والا نہیں ہوتا وہ سکون میں رہتا ہے۔ تقاضا چھوڑ دو، شکایتیں چھوڑ دو، گلہ چھوڑ دو، شکوے چھوڑ دو، سب کو چلنے دو۔ اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے، بس آپ اپنا کام کرتے جاؤ۔ زندگی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پہلے کسی کو دوست بناؤ، پھر اس کے ساتھ جھگڑا کرو اور پھر ایک اور بنانے کے چکر میں چلے جاؤ۔ پہلے ہی دوست کے بغیر گزارا کرو یا دوست کو قائم رکھو، غلطی کے باوجود قائم رکھو، اپنی کوتاہی کے باوجود قائم رکھو۔ دوست بنانے سے پہلے، اعلان کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچ لو، اور جب دوست کہہ لیا تو پھر اسے ہمیشہ کے لیے نبھاؤ۔ زندگی جینے کے بہانے تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، بہانے خود مل جائیں گے۔
اگر آپ کو کسی کی طرف سے کوئی محبت نہیں ملی تو مایوس نہ ہو، آپ خود ہی کسی سے محبت کرو۔ کوئی باوفا نہ ملے تو کسی بے وفا سے ہی صحیح، محبت کرنے والا زندگی کو بہانے عطا فرماتا ہے۔ زندگی نے آپ کو کوئی بہانہ نہیں دینا، بلکہ آپ نے زندگی کو زندہ رہنے کا بہانہ دینا ہے۔ زندگی غریبوں کے کچے گھروں میں بھی سرشار رہتی ہے، اور امیروں کے پکے محلات میں بیمار بھی رہ سکتی ہے۔ زندگی اگر چاہے تو حالات کے ہاتھ مجبور ہو جاتی ہے، اور اگر پسند فرمائے تو زمان اور مکان کے بدلنے سے بھی بے نیاز رہتی ہے، اور اپنے لیے نئے جہان پیدا کرتی رہتی ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہے۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت رب دیتا ہے۔ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ، صرف سجدوں ہی سے روشن اپنی پیشانی نہ کر۔ معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہیں، اور روٹ کر الگ ہونے سے اور بدلے کے خیال کا اظہار کرنے سے غم اور پریشانی جنم لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے۔ آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ ہر چیز کا علاج ہے، اور بہترین علاج تو یہ ہے کہ دعا کرو۔ دعا سے بلا ٹل جاتی ہے، جادو کا توڑ شروع ہو جاتا ہے، اور نیک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حسین ترین ہو جاتی ہے وہ خوشی جو غموں کے بیچ ملتی ہے، اور یادگار ہو جاتا ہے وہ غم جو خوشیوں کے درمیان آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ زندہ چہرہ میت بنے، اس کا استعمال اچھا کر لو۔ اللہ جب کسی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے تو اسے مخلوق کی خدمت اور مخلوق سے محبت کا راستہ عنایت فرماتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹھوکر سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو، یہ اصل وظیفہ ہے۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اگر روزے رکھو یا فاقہ کرو تو روح کے لیے تقویت ہوگی۔ کم سونا شروع کر دو، روح میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ کم بولنا شروع کر دو، روح میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں، اگر اپنے دل کی خبر نہیں ہے تو کسی اور کے دل کی خبر لے لو۔ کسی کا دل راضی رکھو جہاں پر کوئی رشتہ ہو۔ بہن بھائی تو اس کے بارے میں بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ آدھے ماں باپ ہوتے ہیں، تو ماں باپ کے جانے کے بعد یہی ماں باپ ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں سے محبت کرنے والا وہ ماں باپ کا تابع دار ہے۔ ماں باپ کی یاد اور ماں باپ سے محبت اپنے بھائی بہنوں سے محبت ہے۔ تعلیم بھی علم نہیں، تعلیم کا تعلق ڈگری سے ہے۔ علم ڈگری اور تعلیم گاہوں سے بے نیاز ہے۔ جن لوگوں کی کتابیں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں وہ خود کس یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ تعلیم ضروری ہے نوکری کے لیے، نوکری ضروری ہے رزق حاصل کرنے اور سماجی مرتبے کے لیے، لیکن علم نوکری نہیں، علم روٹی نہیں، علم حکومت نہیں۔ علم پہچان ہے اور عرفان ہے۔ ضرورت کا علم اور چیز ہے اور علم کی ضرورت اور چیز۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دعا کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آدھی زندگی کی مشکل تو دعا سے ہی حل ہو جاتی ہے، باقی کوشش سے۔ پیسے سے آپ سرما خرید سکتے ہو لیکن نظر نہیں خرید سکتے، اتنی بات یاد رکھنا۔ تو جو آنکھ دینے والا ہے
وہ سرمے کا انتظام بھی کر دے گا۔ کسی چیز کو قبول کرنے میں دقت کا نام غم ہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے اور اس کے بینک بھرے رہتے ہیں اور دل خالی رہتا ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان ہماری وجہ سے پریشان ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے سجدے کسی کام کے نہیں۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشوں کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔ اللہ توبہ کرنے والوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، انہیں خلافت ارضی کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس علیہ السلام نے توبہ کی، انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ کرنے والے کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ شرط صرف یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کی جائے اور اپنے آپ کو اس راستے سے الگ کر دیا جائے جس راستے پر غلطی کے دوبارہ ہونے کا امکان ہو۔ نیکی کا نام لینا بھی نیکی ہے، نیک بات سننا بھی نیکی ہے، نیک مقام دیکھنا بھی نیکی ہے، نیک انسان سے ملنا بھی نیکی ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی نیکی ہے، نیک خیال بھی نیکی ہے، نیک علم بھی نیکی ہے، نیک عمل تو خیر ہے ہی نیکی۔ عزت کرنے والا غم میں نہیں جاتا، اطاعت کرنے والے کو غم نہیں ہوتا۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنا اپنا اصول بنا لو تو ایسا شخص فکر اور غم میں نہیں آئے گا۔